ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان سیف الرحمان۔ ناظرین و حاضرین، تھوڑی دیر پہلے ہم لوگ لائیو حاضر ہوئے تھے جس میں قاری قرآن قاری اعجاز احمد نعیمی صاحب نے بہت ہی پیارے انداز سے تلاوت قرآن مجید فرمائی۔ تو اسی کے ساتھ ہم لوگ استاذی و محترمی صاحبزادہ ڈاکٹر غلام اویس قادری صاحب آپ کی جانب بڑھے تھے، تو آپ نے کلام شروع کیا ہی تھا تو لائٹ کی وجہ سے کچھ ٹیکنیکلی پرابلمز کی وجہ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، تو دوبارہ ہم لوگ لائیو حاضر خدمت ہیں۔ ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں قاری قرآن قاری اعجاز احمد نعیمی صاحب، استاذی و محترمی صاحبزادہ ڈاکٹر غلام اویس قادری صاحب، چک جمرہ سے بابا نعت جناب محمد سعید احمد حیدری چشتی صاحب، اور پیر طریقت و شریعت ہر سال 30 سے زیادہ بیٹیوں کی 19 مئی کو شادیاں کرنے والی شخصیت پیرزادہ پیر سید محمد تحسین حیدر شاہ صاحب آپ تشریف فرما ہے۔ تمام شخصیات کو ایک بار پھر میں بزم سیف رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا ویڈیو کو لائک، کومنٹس، شیئر دوستوں میں ضرور کیجئے تاکہ یہ پیغام دوستوں تک ضرور پہنچ پائے۔ تو سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور بڑھتے ہیں استاذی و محترمی صاحبزادہ ڈاکٹر غلام اویس قادری صاحب آپ کی جانب۔ جی بسم اللہ۔ ملکہ مملکت طہارت و تقدس کی بارگاہ میں مفاخرہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کلام سے پہلے ایک شعر بڑا پرانا پڑا ہوا، کم و بیش 20 سال قبل میں نے پڑھا۔ جنت علی کے سجدہ وافر کی ہے زکوٰۃ، جنت علی کے سجدہ وافر کی ہے زکوٰۃ، ارے دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے، ارے دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے۔ مفاخرہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ ایک روز سیدہ سے علی پاک نے کہا، میرا مقام کیا ہے تمہارا مقام کیا، جو ہو سکے تو اس پر کرو کوئی تبصرہ۔ یہ سن کے سیدہ نے کہا، میں ہوں طاہرہ، میرا پدر رسول ہے، میرا پدر رسول ہے، علی میرا خدا، میرا پدر رسول ہے۔ شاہ صاحب مجھے اس لائن پہ اسمائل دے رہے ہیں، پہنچ گیا جو اس شعر تک وہ میرے لیے دعا ضرور کرے گا۔ میرا پدر رسول ہے، علی میرا خدا، اور وہ علی جو خانہ کعبہ میں آ گیا۔ میرا مقام پوچھ رہے ہو تو اب سنو، کرتے ہیں جو نبی بیاں ان کا سب سنو، کہتا ہے جو خدا کہ امی لقب سنو۔ امی لقب نے کہا کہ فاطمہ ہے سب، میں تو نبی ہوں مجھ سے بڑا فاطمہ کا رب، میں تو نبی ہوں مجھ سے بڑا فاطمہ کا رب۔ مانے جو فاطمہ کو اس کا حسب نسب، میرے بغیر کام نہیں کردگار کا، مہدی بھی منتظر ہے میرے انتظار کا، مہدی بھی منتظر ہے۔ شاہ صاحب سے دعا لوں گا، مہدی بھی منتظر ہے میرے انتظار کا، ایمان ایک حصہ ہے میرے اقتدار کا، ایمان ایک حصہ ہے، ایمان ایک حصہ ہے میرے اقتدار کا۔ میں سیدہ ہوں، طاہرہ ہوں، عالمین کی دھڑکن ہوں دو جہاں کے سب، مسلمین کی ہے روشنی جہاں میں میری جبین کی، جنت علی کے سجدہ وافر کی ہے زکوٰۃ، ارے دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے۔ ملکہ مملکت طہارت و تقدس کی بارگاہ میں اپنے حصے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے میں نے چند اشعار پیش کیے۔ جناب سیف الرحمان۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاء۔ مصنف خیرات مودت صاحبزادہ ڈاکٹر غلام اویس قادری صاحب خیرات مودت سے ہی بہت پیارا کلام پیش فرما رہے تھے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و
منظور فرمائے۔ ناظرین، سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں، تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، کیونکہ 3 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے، تو آپ کی شان کے حوالے سے، سخاوت کے حوالے سے، اور آپ کے وصال کے حوالے سے، آپ کے جو ہے سیرت کے حوالے سے، فضائل کے حوالے سے کل بھی بہت پیاری گفتگو ہوئی تھی، اور اتفاق ایسا ہوا ہے کہ کل ہماری پہلی ٹرانسمیشن تھی تو سید بادشاہ نے ہی آغاز کیا، اور سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کے ذکر سے ہی آغاز کیا۔ آج بھی ہم لوگ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کا ذکر ہی کر رہے ہیں، اور سید بادشاہ کو ہی مدعو کیا ہوا ہے، تو یقیناً یہ وہ گھرانہ ہے، سخاوت کے حوالے سے دیکھیں تو بے مثال ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن، دوسری اہل بیت۔ تو اہل بیت میں یقیناً سیدہ کائنات کا ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کے لخت جگر آپ کی نسل در نسل جو اولاد پاک ہے، اس میں سے سید بادشاہ پیرزادہ پیر سید محمد تحسین حیدر شاہ صاحب یقیناً تشریف فرما ہے۔ قبلہ پیر صاحب، جیسا کہ معلوم ہے کہ یوم وصال ہے آپ کا، تو سب سے پہلے آپ کی شان کے حوالے سے ہی گفتگو کر لیتے ہیں، پھر مزید جو ہے سوالات کا سلسلہ ہم جاری کریں گے، اور جو ناظرین و حاضرین ہمیں دیکھ رہے ہیں کوئی سوال کرنا چاہیں تو کمنٹس کی شکل میں آپ کر سکتے ہیں۔ امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے وہ سوال آپ کا شامل کیا جائے گا۔ جی بسم اللہ جی، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی شان کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ بے شک، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ کے چینل کے توسل سے میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، جزاک اللہ، یہ آپ کی دعائیں ہیں، محبتیں ہیں جی۔ شکریہ میں اس لیے بھی جی ادا کروں گا آج کے دن کہ مجھ ناچیز کو آپ نے کائنات کی سب سے افضل ہستیوں میں سے ایک ہستی، ان کے حوالے سے ان کے قدموں میں کچھ پھول پیش کرنے کی سبحان اللہ، آپ نے توفیق جو ہے وہ عطا کر دی ہے۔ اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے۔ جزاک اللہ۔ میں بڑی وضاحت کے ساتھ ایک بات کر دوں، اس کائنات میں اللہ نے 4 خواتین کو چنا، ان 4 میں سے حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا، جنہوں نے توحید کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور تیسری شخصیت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام، جنہیں میں محسنہ اسلام کہتا اللہ ہوں، اکبر، سبحان اللہ، بے لا شک شک بے فی۔ شک۔ اور چوتھی شخصیت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا علیہ السلام۔ ان میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام وہ شخصیت ہے جو کائنات کی چنی ہوئی خاتون واہ ہے، واہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، ایسے ہی ہے۔ ایسی شخصیت کہ جنہیں آقا نے، میرے نبی نے، خاتم الانبیاء والمرسلین نے اپنے جگر کا ٹکڑا فرمایا، جگر کا ٹکڑا ہی نہیں فرمایا، کیا بات ہے، اپنے جسم کا حصہ فرما دیا، بے شک، اور یہاں تک آپ نے فرمایا جس نے میری بیٹی کو خوش رکھا اس سے میں بھی خوش ہوں، اس سے میرا خدا بھی، رب بھی خوش ہے، اور جس سے میری بیٹی ناراض ہوئی اس سے میں ناراض ہوا، اس سے رب ناراض۔ ناراض ہوا، بے شک ایسے۔ ایسی شخصیت دیکھیے جی، آپ پوری دنیا کو، پوری تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھیں تو آپ سیدہ بی پاک کی شان کو
نہیں سمجھ سکیں گے۔ اللہ بڑے بڑے بزرگوں کی ہم جب شان بیان کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آقا رؤوف الرحیم نے کہ قرب نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنا دیا، واہ واہ، ایسا ہی عمر کو فاروق اعظم بنا بنا دیا، دیا، واہ واہ، بے شک، عثمان کو غنا کا تاجدار بنا دیا، واہ واہ، سبحان اللہ، مولا علی کو حیدر قرار بنا دیا۔ واہ واہ، ذرا تھوڑا سا غور کریے، وہ شخصیات جو صرف آقا کی چند سال تربیت میں رہیں تو ایسے مقامات انہوں نے حاصل کیے، تو وہ شخصیت جو آقا کی گود میں کھیلتی رہی، اللہ اکبر، وہ شخصیت جو ہمہ وقت اللہ اکبر، وصال سے 6 ماہ پہلے تک آقا کی تربیت میں رہیں، ایسی شخصیت کی جو عظمت ہے وہ وراء الورا ہے۔ بے شک، ایسا ہی بے شک، واہ واہ، میری شہزادی کائنات، میری شہزادی کائنات کو یہ امتیاز حاصل ہے جو کائنات میں کسی اور کو حاصل ہی نہیں ہے۔ میں آپ کے چینل کے توسل سے بڑے وثوق کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ شان صرف سیدہ طیبہ طاہرہ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو حاصل ہے، کسی اور کو نہیں، کہ قیامت کا روز ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے، نقبا ہوں گے، نجبا ہوں گے، غوث ہوں گے، کتب ہوں گے، ابدال ہوں گے، اور تمام صحابہ اکرام، یعنی اول سے لے کر آخر تک تمام مسلمین، مومنین، مومنات موجود ہوں گے۔ اعلان ہو جائے گا، اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو، عرض کیا جائے گا یا اللہ کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ فرمان آئے گا پہلے نظریں جھکاؤ، پھر سر کو بھی جھکا لو، کوئی سر اوپر نہ کرے، کوئی نظر کو اوپر نہ کرے، یا اللہ کیا معاملہ ہے؟ میرے محبوب کی بیٹی جو ہے وہ یہاں سے گزرنے والی ہے۔ سبحان اللہ، اور فرماتے ہیں میں نے سنا، میں نے پڑھا کہ آپ 4 چادریں، کچھ کہتے ہیں کہ 2 سبز رنگ کی، کچھ 2 سرخ رنگ کی چادریں اڑے ہوئے آپ کی سواری وہاں سے گزرے گی، اور ایک اور بیان میں ہے کہ آپ 9 خیز 70 حوروں کے جلو میں آپ کی سواری وہاں سے گزر جائے گی، اور کسی کو جرت نہ ہوگی کہ وہاں پہ سر کو بھی اٹھا لے۔ یہ شان اگر حاصل ہے تو صرف حاصل ہے تو میری شہزادی کائنات کو، اور پھر ایسی ہستی سیف الرحمان صاحب، سبحان اللہ، آقا رؤوف الرحیم کی ایک حدیث مبارکہ، بسم اللہ، آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے شجر پیغمبری، شجر رسالت کی ایک شاخ ہے۔ ایسا ہی اللہ اکبر، ایسے ہی ہے، شجر رسالت کی کیا ہے آپ؟ شاخ ہے، اور اس شاخ پہ جو 2 پھل لگے ان میں سے ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین۔ ہے، یہ شان سیدہ کو عطا ہے۔ سبحان اللہ، پھر میں نے جو سورہ مبارکہ پڑھی، انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، جب بھی حضرت ہود علیہ السلام پر کسی نے تانا باندھا، رب نے فرمایا جواب بھی خود دیجئے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام پر کسی نے تانا باندھا تو جواب آیا، جواب خود دیجئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تانا باندھا گیا تو فرمان آیا جواب خود دیجئے۔ جب بھی کسی نبی پر کسی نے تانا باندھا تو جواب نبی نے خود دیا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو رب نے فرمایا محبوب تو نہیں، اب تیری جگہ جواب میں دوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دشمنوں نے ابتر کا لفظ استعمال کیا، اب رب نے نہ صرف تانے کا جواب دیا بلکہ انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ ہو والابتر، جسے تم ابتر کہہ رہے وہ نہیں بلکہ تم خود ہو۔ ہو والابتر، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، تمہارا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن میرے محبوب کی نسل تا قیامت ہی نہیں، بعد از قیامت بھی جاری رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کو کوثر کے لقب سے ملقب کیا گیا،
اور متفق علیہ بات یہ میں کر دوں اپنے دل کی بات جی جی کہ علماء نے، محققین نے، مفکرین نے، صاحبان تفاسیر نے واہ فرما دیا سبحان کہ اللہ کوثر کا ایک معنی سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام، سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ وہ خیر کثیر ہیں کہ جن سے اس کائنات کو ایسی خیر نصیب ہوئی کہ آج کے دن تک، ان لمحات تک آپ کی نسل جاری ہوئی۔ بے شک سرکار رؤف رحیم نے آپ کی اولاد کو اپنی اولاد بے فرمایا، شک آپ کے بیٹوں کو اپنا بیٹا فرمایا، آپ کی بیٹوں کو اپنے ساتھ اپنی نسب سے منسوب کیا۔ اور میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے دوستو، نہ صرف منسوب کیا بلکہ اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ سرکار رؤف رحیم کا فیضان مصطفیٰ جو ہے ایسا جاری اور ساری آپ کی اولاد سے ہوا، واہ واہ علم کا اور فیض جو ہے وہ بھی جاری ہوا، روحانی بھی، کہاں تک؟ آج تک اور بعد از قیامت امام مہدی علیہ السلام تک یہ جاری اور ساری رہے گا۔ انشاءاللہ اس فیض کو آپ مختلف رنگوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھتے ہیں تو امام زین العابدین علیہ السلام کی صورت میں، بے شک کبھی آپ دیکھتے ہیں تو امام جعفر صادق کی صورت میں، کبھی آپ دیکھتے ہیں تو امام باقر کی صورت میں، کہیں آپ دیکھتے ہیں تو امام رضا کی صورت میں، کبھی امام علی تقی کی صورت میں، کبھی امام نکیسی کی صورت میں، اور کبھی آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کی صورت میں۔ اور یہ فیض ایسا جاری ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں نا تو بڑے بڑے مناقب پہ بڑے بڑے فیض کے جو دریا ہیں، آپ جہاں بھی جائیں وہ آپ کو علی پاک کی اولاد، وہ بی بی پاک کی اولاد، وہ آقا کی اولاد نظر ہی آئے گی، اور یہ فیض قیامت تک جاری ہی رہے گا، کیونکہ ہر نسب ختم ہو جائے گا، واہ واہ ہر نسب ختم ہونے والا ہے، بے شک لیکن ایک نسب ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا، جو بعد از قیامت بھی حشر کے میدان میں بھی جاری رہے گا۔ وہ نسب کون سا ہے؟ وہ نسب جو سیدہ علیہ السلام سے جاری ہوا، وہ قائم رہنے کے لیے ہے، دائم رہنے کے لیے، مٹنے کے لیے واہ واہ نہیں۔ بہت اچھے، کمال جی۔ قبلہ پیر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے نکاح کے حوالے سے تو وہ بھی بہت پیاری گفتگو آپ فرماتے ہیں، جی تو سیدہ کائنات کا جو نکاح ہے، شادی جو ہے، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے، اور اس سے کیا ہمیں پیغام ملتا ہے؟ آپ بھی ہر سال 30 بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ سیف الرحمن صاحب، میں نکاح کے جو انتظامات ہیں اس حوالے سے میں انشاءاللہ چاہوں گا ان ڈیٹیل تھوڑی سی بات کر دوں گا۔ بی بی پاک کے جو نکاح کے لیے بہت سارے پیغامات آتے رہے، اور آپ نے کتابوں میں پڑھا، علماء سے سنا۔ ایک دن میرے آقا رؤف رحیم صحابہ اکرام کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ یہ جو میرے پاس آئے تھے یہ کون ہیں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، یہ جبرائیل امین تھے، اللہ اکبر، واہ یہ جبرائیل امین تھے جو مجھے کہہ گئے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے سیدہ طیبہ طاہرہ علیہ السلام کا نکاح جو ہے عرش پر مولا علی سے فرما دیا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ تو چونکہ اللہ نے وہاں فرما دیا، اللہ فرما رہا ہے میں نے عرش پر نکاح فرما دیا ہے، آپ زمین پر ان کا نکاح فرما۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ نے مبارکیں دینا شروع ہو گئی، فوراً ہی صحابہ بھاگے، کوئی صحابی سیدنا ابوبکر صدیق کی طرف، کوئی صحابی سیدنا عمر فاروق کی طرف، کوئی کسی صحابی کی طرف، اور کچھ صحابی سیدنا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کی طرف بھاگے، اور وہ سب بھاگ کے سیدنا علی کی طرف گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی بھاگ کر گئے، یا علی جی آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا نکاح اللہ نے عرش پر فرما دیا ہے، آؤ آپ تشریف لائیں تاکہ آپ کے نکاح کے انتظامات یہاں بھی کر دیا جائے۔ اور یہ دنیا میں واحد جوڑا ہے جن کا نکاح عرش پر ہوا، اور یہ نکاح میرے رب نے پڑھایا۔ اور بی بی پاک کی شان کائنات میں دیکھیے، میں شان بی بی پاک کی تھوڑی سی آخر میں یہ بات کر دوں گا کہ بی بی پاک وہ واحد ہستی ہیں،
ہر ایک کی جان جو ہے نا، ہر ایک کی جان ایسے ہی وہ ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام قبض کرتے ہیں، بے شک۔ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن کائنات کی واحد ہستی بی بی پاک ہے جن کی جو ہے جان میرے رب نے اپنی قدرت سے قبض کی۔ ایسی باپردہ بی بی، اور پھر ایسی بھی باپردہ بی بی کا نکاح کوئی عام نکاح تو نہیں ہو سکتا تھا، پھر یہ نکاح ہوا تو میرے آقا رؤوف رحیم نے گھر جا کے ایک بار بی بی پاک سے پوچھا کہ اے میری بیٹی، اللہ نے آپ کا نکاح عرش پر فرما دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نکاح اس دنیا میں بھی اللہ کے حکم سے فرما دوں۔ بی بی پاک جب خاموش رہیں تو آپ کا نکاح آقا رؤوف رحیم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کریم سے فرمایا، بارات بن کے آئے، کون بلا آئے؟ دیکھیے مولا علی، مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کریم آپ تشریف لائے۔ اب باراتی کون تھے؟ افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق ابی بکر الصدیق و عمر الفاروق و عثمان ذو النورین۔ دیکھیے تو صحیح کیسی کیسی کائنات کی پیاری پیاری ہستیاں کیا بن کے آ رہی ہیں، باراتی بن کے آ رہی ہیں، اور ان باراتیوں کا اور اس دلہے کا استقبال کون کر رہا ہے؟ کائنات کی عظیم ترین ہستی، باعث وجہ تخلیق کائنات۔ استقبال کون کر رہے ہیں؟ استقبال کون کر رہے ہیں؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہاں پہ بڑی پیاری میں ایک بات جو ہے وہ شامل کرتا چلا جاؤں آپ کے چینل کے توسل سے، کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب نکاح کا وقت آیا تو ہمیں آقا نے فرمایا کہ جا کے علی کے گھر کو سنوارو۔ آپ فرماتی ہیں پھر ہم نے مدینے کی جو سب سے خوبصورت مٹی تھی وہ اکٹھی کی اور مولا علی کے گھر میں لپائی کی اور گھر کو سجایا۔ اللہ اکبر، یعنی شادی کے وقت گھروں کو سجانا یہ بھی کیا ہے؟ سنت علی بن گئی۔ اور نکاح ہوا جب تو اس نکاح کا خطبہ میرے آقا رؤوف الرحیم نے پڑھا، اور آقا رؤوف الرحیم نے نکاح کے خطبے کے بعد آپ نے ایک ٹرے میں، ایک تھال میں جو باراتی تھے انہیں کھجوریں جو ہیں وہ پیش کی گئیں۔ یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلو، یہ نکاح کے بعد یاد ہے نا آپ کو وہ تھیلیوں میں وہ چھوارے ڈاکٹر صاحب جو تقسیم ہوتے ہیں، یہ وہ سنت مصطفیٰ ہے جو مولا علی کے نکاح کے وقت ہوئی تھی، بی بی پاک سیدہ کے نکاح کے وقت۔ وہ جو میٹھا جو ہے وہ چھوارے تقسیم ہوتے ہیں نا ہمارے، یہ وہی سنت ہے۔ اور پھر دوسری سنت جو آج جو ہے وہ غلط کر دی گئی ہے نا، دوسری سنت کہ آقا رؤوف الرحیم نے مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کریم کو اپنے دست شفقت سے، اپنے محبتوں والے ہاتھ سے آپ نے پیالہ دودھ کا بھرا ہوا آپ نے عنایت فرمایا۔ یعنی ہمارے ہاں جب بارات آتی ہے نکاح کے بعد بچیاں جو ہے دودھ پلائی کی رسم کرتی ہے، اصل میں ہے یہ سنت مصطفیٰ۔ سنت مصطفیٰ ہونا یہ چاہیے کہ دلہن کا والد یا بھائی یا بڑا کوئی دلہے کو وہ دودھ پیش کرے، لیکن ہم نے سنت کو خرافات میں نعوذ باللہ لفظ غلط اگر ہو جائے تو مجھے معافی دے، وہ تبدیل کر دیا۔ اس سنت مطہرہ جو ہے میرے آقا کی دودھ پلائی جو ہے وہ رسم بھی وہ سنت جو ہے آقا نے ادا فرمائی، مولا علی کو دودھ پلایا گیا۔ پھر بارات جب چلی گئی میرے آقا رؤوف الرحیم نے ولیمے کے روز مولا علی سے پوچھا کہ یا علی جی آج ولیمے میں کیا پکے گا؟ مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک مینڈا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے ہی ذبح کیجئے۔ وہ مینڈا ذبح کیا گیا۔ آپ نے فرمایا لیکن میرے آنے سے پہلے اسے کھولا نہ جائے۔ میرے آقا رؤوف الرحیم تشریف لے گئے، میرے آقا رؤوف الرحیم نے وضو فرمایا، وضو فرما کے وضو والا پانی جو ہے یہاں تبرکات مصطفیٰ کو جانیے، یہاں عظمت مصطفیٰ کو جانیے کہ کسی نے اعتراض نہیں کیا یہاں پہ کہ وضو کا پانی جو ہے وہ سالن میں کیوں ڈالا گیا، نہیں، سبھی کو پتا تھا میرے آقا کے وضو کا پانی جو ہے مطہر ہے، شفا ہی شفا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ سالن میں آپ نے اپنا وہ وضو والا پانی ڈالا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ مخدومہ کائنات کیا ولیمہ ہے،
یہ علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کا ولیمہ ہے، تو ولیمے میں جتنے بھی احباب آئے وہ کھانے میں کمی نہیں آئی۔ اور میرے آقا نے بھی فرمایا، ڈاکٹر صاحب میرے آقا نے فرمایا یا اللہ میری بیٹی پر اور علی پر اپنی برکتوں کا نزول فرما، سبحان اللہ، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے، سبحان اللہ، یا اللہ ان پر برکت ڈال دے، اور یا اللہ ان کی نسل میں بھی برکت ڈال دے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، آج جو ماشاء نسل اللہ، مصطفیٰ نسل علی قائم ہے، وہ دعائے مصطفیٰ تب بھی تھی، اب بھی ہے، واہ واہ، تب بھی برکتیں شامل تھیں، کیا بات، اب بھی برکتیں شامل حال ہیں، اور یہ برکتیں واہ سدا قائم ہی بے رہیں۔ شک، بہت پیاری گفتگو۔ ناظرین و حاضرین، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کی شان کے حوالے سے، آپ کے نکاح کے حوالے سے، آپ کی شادی مبارک کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک کلام شامل کرتے ہیں، پھر سوالات کا سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے، جس میں سیدہ کائنات، کیونکہ یہ گھرانہ سخاوت کے حوالے سے قیامت تک انشاءاللہ عز و جل ایک نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک سخاوت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا گھرانہ سمجھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، پایا جاتا ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ دنیا میں ہی نہیں، قیامت والے دن بھی ان کی سخاوت جو ہے وہ انشاءاللہ ہمیں اس میں سے حصہ ملے گا۔ تو اس کے بعد پھر آپ کے وصال کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ بابا نعت قبلہ پیر صاحب کہا کرتے ہیں جناب محمد سعید احمد حیدری چشتی صاحب کو، کیونکہ آپ کے والد گرامی جن کو چک جھمرہ میں ایک لقب ملا تھا طوطی پاکستان کا، تو بہت پیاری آواز انداز لیے ہوئے ان کے لخت جگر جناب محمد سعید احمد حیدری صاحب، میں آپ سے گزارش کروں گا آپ تشریف لائیں اور ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اور سیدہ کائنات کا یوم منا رہے ہیں تو یقیناً اسی حوالے سے ہی آپ کلام پیش فرمائیں گے، کیونکہ یہ جب بھی کوئی کلام پیش کرتے ہیں تو نئے سے نیا ہی کلام پیش کرتے ہیں، تو میں امید کروں گا کہ آج بھی کوئی نیا ہی کلام پیش فرمائیں گے۔ جی بسم اللہ۔ سچ کہوں دختر سید المرسلین، سچ کہوں دختر سید المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تیرا بابا امی، تیرا شوہر علی، تیرا بابا امی، تیرا شوہر علی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سچ کہوں یہ نبوت امامت تیرے گھر کی ہے، یہ سخاوت شہادت تیرے گھر کی ہے، یہ سخاوت شہادت تیرے گھر کی ہے، تیرا اسلام ہے، تیرے گھر کا ہے دین، تیرا اسلام ہے، تیرے گھر کا ہے دین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سچ کہوں دختر ایک تیری ذات ملکہ کونین ہے، تیرے قدموں میں جنت ہے حسنین کی، ایک تیری ذات ملکہ ہے کونین کی، تیرے قدموں میں جنت ہے حسنین کی، تیرے قدموں میں جنت
ہے حسنین کی، تیرے بارے میں کہتے ہیں دونوں ہنسی، تیرے بارے میں کہتے ہیں دونوں ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سچ کہوں دکھ کرے، جس نے موسیٰ کو جلوہ دکھایا نہ تھا، دکھایا نہ تھا، دکھایا نہ تھا، جس نے موسیٰ کو جلوہ دکھایا نہ تھا، طور پر جس نے پردہ اٹھایا نہ تھا، طور پر جس نے پردہ اٹھایا نہ تھا، بولا زہرا سے وہ آج پردہ نشیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، بولا زہرا سے وہ آج پردہ نشیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سچ کہوں دکھ کرے، تیرے جیسی کسی کی طہارت نہیں، تیرے جیسی کسی کی عبادت نہیں، تیرے جیسی کسی کی عبادت نہیں، رات ڈل جائے تیری نہ اٹھے جبیں، رات ڈل جائے تیری نہ اٹھے جبیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سچ کہوں دکھ کرے، مجھ پہ نظر کرم آج کر دیجئے، صدقہ حسنین کا صبر دیجئے، صدقہ حسنین کا صبر دیجئے، تیرے در پہ کھڑا تیرا حاکم کمی، تیرے در پہ کھڑا تیرا حاکم کمی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، سچ کہوں دکھ کرے۔
جی ٹھیک ہے واہ 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 ہے شان تیری کمال زہرا چلا دو جی سبحان اللہ سبحان اللہ ہے شان تیری کمال زہرا سلام اللہ علیہا ہے شان تیری کمال زہرا نبی دا سہنا جمال زہرا ہے شان تیری کمال زہرا نبی دا سہنا جمال زہرا تیرے گھر دی سخاوتاں دی تیرے گھر دی سخاوتاں دی زمانہ دیوے مثال زہرا ہے شان تیری کمال زہرا نبی دا سہنا جمال زہرا جاننا دے کے جو دین بچا گئے جاننا دے کے جو دین بچا گئے ہے سونے تیرے نے لال زہرا ہے سونے تیرے نے لال زہرا زمانے بھر دی عورتاں نہیں زمانے بھر دی عورتاں نہیں حیات تیری مثال زہرا ہے شان تیری کمال زہرا نبی دا سہنا جمال زہرا زمانے بھر دی عورتاں نہیں حیات تیری مثال زہرا اور شعر ہے کہ جگ تے جو بھی ہے ونڈیا جاندا جگ تے جو بھی ہے ونڈیا جاندا تیرے دردہ ہے مال زہرا ہے شان تیری کمال زہرا اور شعر دل میں جگہ دیجئے کہ رب بھی کردہ اے پورا لوکو رب بھی کردہ اے پورا لوکو جدوں بھی کیتا سوال زہرا اور مکتا ہے کہ سیف ورگے سگ دے ویڑے بلکہ جو ہمیں سن رہا ہے دیکھ رہا ہے ان کے لیے بھی یہی دعا ہے سیف ورگے سگ دے ویڑے کدی نہ آوے زوال زہرا ہے شان تیری کمال زہرا نبی دا سہنا جمال زہرا اور اسی ربائی کے ساتھ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ جنت میں عورتوں کی ہے سردار فاطمہ سلام اللہ علیہا جنت میں عورتوں کی ہے سردار فاطمہ شرم و حیاء زہد کی شاہکار فاطمہ رحمت نبی کی اس کو تبسم کہاں نصیب ناراض جس سے ہو گئی ایک بار فاطمہ ناراض جس سے ہو گئی ایک بار فاطمہ حاضرین سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں یہ بتاتا چلوں کہ
دوران گفتگو ہی ہمیں جوائن کیا ہے جناب محمد اشتیاق احمد حیدری صاحب نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو آئیے قبلہ شاہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، پھر صاحبزادہ ڈاکٹر غلام اویس قادری صاحب کلام پیش فرمائیں گے، پھر اشتیاق بھائی جیسے جیسے انشاءاللہ یہ سلسلہ یہ وقت گزرتا جائے گا سجدہ کائنات کے ذکر میں، تو امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ رحمتیں ہمیں سمیٹ لیں گی۔ آئیے سلسلہ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب، سجدہ کائنات سلام اللہ علیہا، یہ گھرانہ تو ویسے ہی سخاوت کے حوالے سے بڑا مشہور ہے، تو میں نے تو دیکھا ہے اپنا بیگانہ بھی کوئی آیا ہے تو آپ نے نواز دیا ہے، آپ کی سخاوت کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ شکریہ۔ آج اتنے بڑے موضوع پر ہم جیسے حقیر لوگ جو ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی ہستی جو شہزادی کائنات ہیں، جو ملکہ کائنات ہیں، جو مخدومہ کائنات ہیں، ہم ان کے قدموں میں عقیدتوں کے پھول جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت ابن عمیر تمیمی آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی کم عمری میں اپنی پھپھی کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کے حضور ہم حاضر گئے، میں اپنی پھپھی کے ساتھ تھا، تو آپ فرماتے ہیں میری پھپھو جان نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں پاک جو ہیں ان سے پوچھا کہ کائنات میں آقا رؤوف رحیم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ بی بی پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ نے برجستہ سوچے بغیر فرمایا سیدہ فاطمہ الزہرا۔ آقا رؤوف رحیم کو کائنات میں اگر کسی سے سب سے زیادہ پیار تھا تو وہ سیدہ پاک تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میری پھپھو جان نے پوچھا اور مردوں میں؟ تو آپ نے فرمایا ان کے زوج یعنی مولا علی سے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہاں پہ سخاوت کی بات کرنے سے پہلے آپ کو عالم تخیلات میں لے جانا چاہوں گا کہ ذرا عالم تخیلات میں آپ پہنچیں تو ذرا غور کریے، وہ لمحات غور کریے کہ آپ رؤوف رحیم فرمایا کرتے تھے، آپ کا فرمان عالی شان ہے، فاطمہ تم پر میرے والدین قربان، ایسا ہی فدیکا امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ پر میرے والدین فدا، یعنی وہ شخصیت، وہ ملکہ کائنات، وہ شہزادی کائنات جن پر میرے آقا فرمائے میرے والدین ماں اور باپ آپ پر قربان ہو، یعنی پوری کائنات میں ہر شخص آپ کے ہر امتی کے والدین جو ہیں آپ کے قدمین شریف پین پر قربان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب نبی پاک نے فرما دیا تو پھر ہر بالد ہر والدہ آپ کے قدموں پر کیا ہے؟ قربان ہے۔ کیسی شان وراء الورا ہے، کن کی؟ سیدہ پاک کی، شہزادی کائنات کی، مالکہ کائنات کی، ملکہ کائنات کی۔ اور میں یہاں وہ میں عالم تخیلات میں کہ آقا رؤوف رحیم سب سے پہلے جب کہیں سفر سے تشریف لاتے ڈاکٹر صاحب تو آپ سب سے پہلے سیدہ پاک کو آپ تشریف لے جاتے ملنے کے لیے، اور جب آپ کہیں سفر کے لیے تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں کس کو ملتے؟ سیدہ بی بی پاک کو ملتے۔ اور میں ایک اور بات عالم تخیلات میں ذرا مزہ تو لیجئے کہ سیدہ تشریف لا رہی ہیں کس میں؟ بارگاہ رسالت میں، بارگاہ نبوت میں کون تشریف لا رہی ہیں؟ سیدہ پاک تشریف لا رہی ہیں۔ سیدہ پاک تشریف لا رہی ہیں اور والضحیٰ کے مکھڑے والے، یا ایھا المزمل والے، یا ایھا المدثر والے، الم نشرح لک صدرک، خاتم الانبیاء حبیب خدا جو ہیں وہ آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ غور تو کریے، ادھر بی بی پاک سیدہ پاک تشریف لا رہی ہیں، اس طرف
کائنات کے مالک جو ہیں اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ لمحہ کیسا پیارا لمحہ ہوگا، کیسا برکتوں اور رحمتوں والا لمحہ ہوگا جب میرے آقا رؤوف رحیم اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دے رہے ہوں گے، جب میرے آقا رؤوف رحیم آپ کے دست اقدس کو پیارے ہاتھ کو بوسہ دے رہے ہوں گے۔ اور میں نے پڑھا بھی ہے اور ہوتا بھی یوں ہی تھا، جب آقا سیدہ پاک کے گھر میں تشریف لے جاتے نا تو پھر سیدہ پاک استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی اور اپنے باپ کے، اپنے والد محترم کے، کائنات کے مالک کے ہاتھ کو پکڑ کر تو آپ بوسہ دیتی تھی۔ وہ کیسے برکتوں والے رحمتوں والے لمحات تھے۔ سیدہ پاک کا گھرانہ کوئی عام گھرانہ نہیں ہے۔ میں جو باتیں کر رہا ہوں، سیف الرحمن صاحب میرے آقا کی کچہری لگی ہوئی تھی اور وہاں پہ ایک آدمی آ گیا نا تو وہ آ کے آقا کی شان میں اس نے کچھ گستاخی کر دی، اور جب اس نے گستاخی کی وہ بنی سلیم سے تھا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا نا تو ہو مولا سیدنا عمر فاروق تو سرکار کی شان میں گستاخی آپ تو نہیں برداشت فرما سکتے نا، آپ نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور اٹھے کہ اس کی زبان جو ہے کھینچ دے اور اس کو جہنم واصل کر دیں۔ میرے آقا نے اشارے سے فرمایا تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے۔ آپ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا نہیں اس کو کچھ تبلیغ کیجئے۔ اس کو آپ نے بڑی محبت کے لہجے میں تبلیغ کی۔ اس نے دوزخ کا جب باتیں سنی، آخرت کی باتیں سنی آقا کی زبان سے، اس کا دل بدل گیا، آپ کے قدموں میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ معافی فرمائیے اور یا رسول اللہ مجھے دین پیش کریے۔ آپ رؤوف رحیم نے اس کو کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہوا۔ اب یہاں پہ جب وہ مسلمان ہوا تو آپ نے فرمایا انہیں کچھ چند بنی سلیم کا وہ جو آدمی تھا اسے کچھ آیات یاد کروا دیں۔ اس کو جب آیتیں کچھ یاد ہوئیں تو آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کاروبار کے لیے کوئی اونٹ دے؟ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ آپ کھڑے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ایک اونٹنی ہے، میں وہ اس کے لیے پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کوئی ہے جو اس کے سر کو ڈھانپ دے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ تعالیٰ کریم آپ کھڑے ہوئے، اپنی دستار مبارک اتار کر اس کے سر پہ رکھ دی۔ کیسا کریم گھرانہ ہے یہ۔ آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ اب لا کے کھلائے، یہ بھوکا ہے؟ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا جائیے اور جا کے گھر سے پتہ کیجئے۔ اور سلمان فارسی آپ بازار گئے تو آپ جب گھر گئے تو گھر میں کچھ بھی کھانے کو موجود نہ تھا۔ آپ نے بازار میں سے کچھ اور گھروں میں سے پتہ کیا، مدینے کی گلیوں میں کسی بھی گھر میں کوئی بھی کھانے کی چیز موجود نہ تھی۔ آپ بعد میں تشریف لے گئے، ایک گھر آپ کو پتہ تھا جہاں سے انکار نہیں ہو سکتا، جہاں سے انکار نہیں ہو سکتا۔ سلمان فارسی نے جا کے ملکہ کائنات، مالکہ کائنات، شہزادی کائنات کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بی بی پاک نے پوچھا سلمان بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ عرض کی کہ سرکار کے حضور میں ایک نو مسلم ہے، بنی سلیم سے آیا ہے، اس کے لیے کھانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا قسم ہے اس خدا کی جس نے میرے باپ کو دین اسلام دے کے قرآن دے کے بھیجا ہے، آج گھر میں کچھ بھی نہیں، لیکن ٹھہر جاؤ، تم خالی ہاتھ جا سکتے نہیں ہو۔ آپ گھر میں تشریف لے گئیں، جا کے آپ نے چادر مبارک آپ کی جو تھی آپ نے آ کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو پیش کی۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کے شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ، اس کی دکان پر، اس کو بتاؤ کہ یہ سیدہ کائنات کی چادر ہے، یہ رکھ لے اور کچھ چیز اس کے کھانے کے لیے دے دے۔ جب سلمان فارسی وہ چادر مبارک لے کر آپ تشریف لے گئے تو آپ نے شمعون کو بتایا، تو شمعون کو جب چادر دکھائی تو اس نے چادر کو ہاتھ نہیں لگایا، اس نے کہا نا میں اس لائق نہیں ہوں اتنی پاکیزہ چادر کو ہاتھ لگاؤں۔ اس نے کہا مجھے آج یقین ہو گیا ہے، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کا گھرانہ سخاوت ایسی کرے گا کہ اپنے گھر سے چادریں بھی لٹا دے گا۔ اس نے کہا اس سے پہلے کہ میں اور کوئی بات کروں، اے سلمان مجھے اسلام پیش کرو۔ وہ شمعون یہودی مسلمان ہو گیا، اس نے اس بی بی پاک کی چادر بھی لٹا دی۔
اور جو بھی پیش کیے، کہا جا کے میری طرف سے جو جو پیش کرنا، میرے لیے دعا کروانا کہ میں اس دین پر سدا قائم رہوں۔ بی بی پاک نے وہ جو ہیں ان کو پیس کے ان کی آٹا سے روٹی بنائی، روٹی کے بنانے کے بعد آپ کو حضرت سلمان فارسی کو آپ نے پیش کی۔ تو جب سیدنا حضرت سلمان فارسی کو آپ نے وہ روٹیاں جو بنائی تھی پیش کر دی نا، تو آپ نے جب انہیں دی تو انہوں نے کہا آپ کو بھی تو بھوک لگی ہے، آپ بھی تو تھک گئی ہیں، آپ اسے بھی تھوڑی سی رکھ لیں اپنے لیے۔ تو آپ نے فرمایا جو ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں پھر اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا و فریم کے حضور میں وہ روٹیاں پیش ہوئیں، اس نو مسلم کو کھلائی گئیں۔ اب میرے آقا گھر میں تشریف لائے اور آپ جانتے تھے کہ میری بیٹی خود بھی بھوکی ہے، لیکن اس نے سخاوت کی انتہا کر دی۔ آپ نے فرمایا اے میرے رب، یہ تیری بندی ہے میری بیٹی، اے میرے رب میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا سخاوت والا گھرانہ سبحان ہے اللہ، سیدہ پاک کا سبحان گھرانہ۔ اللہ، کیا اللہ بات رب العزت ہمیں اس نے ان کے حضور میں قائم فرمائے۔ پیر صاحب آخری سوال شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ آج 3 رمضان المبارک ہے، جی جی۔ آپ کا وصال ہے، تو آپ کے وصال کے حوالے سے اور ساتھ میں آپ نے جیسا کہ اکثر و بیشتر کوئی دنیا فانی سے جا رہا ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی وصیت کر دیتا ہے، کیا کوئی آپ نے وصیت بھی فرمائی جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ پہلے وصال پھر وصیت۔ میں نے سنا اور میں جانتا بھی ہوں جتنا کہ آپ کی سہیلیوں میں سے آپ کی ایک سہیلی اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا بھی ہیں، اور یہ حضرت اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا وہ خاتون ہیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ بھی ہیں۔ جی، اب آپ اندازہ کریے کہ آپ کی سہیلی جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہے، آپ کی دوست ہے۔ یہاں میں سیدہ کائنات کی ایک شان کی بات کرتا ہوں، طوالت کی معذرت، بسم اللہ۔ کہ جب سیدنا امام حسن علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو تشریف لانے کے چند ہی لمحوں کے بعد بی بی پاک نے غسل فرمایا، غسل فرما کے بی بی پاک نے نماز ادا فرمائی تو حضرت اسما بنت امیس اور حضرت ام سلیم وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے جا کے عرض کی یا رسول اللہ، جب زچگی کا وقت آتا ہے تو ہم عورتوں کے ماحول میں بڑا تغیر و تبدل دیکھتے ہیں، بڑا ہی معاملہ اور ہوتا ہے، لیکن سیدہ پاک کے معاملے میں ہم حیران ہیں کہ عورتوں والی جو عام عورتوں کو مسائل درپیش ہوتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں ہوا۔ تو آقا و فریم نے فرمایا آپ نہیں جانتی کہ میری بیٹی طاہرہ ہے اور مطہرہ ہے، یہ ہے کائنات کی مالکہ سیدہ طیبہ طاہرہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ کی نے جب وصال کا دن آیا تو آپ نے کھانا بھی بنایا اور آپ نے مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام آپ کے لباس بھی دھو کے رکھے۔ آپ مولا علی تشریف لائے، آپ نے پوچھا، اور اس وقت بی بی پاک کی عمر تقریباً 29 سال تھی، 29 سال تقریباً۔ تو انہوں نے پوچھا آج کیا بات ہے کہ آپ جو ہیں 2 کام اکٹھے کر رہے ہیں، کھانا بھی پک رہا ہے اور بچوں کے اور گھر کے لباس بھی دھل رہے ہیں؟ تو آپ فرماتی ہیں میں نے آج رات ابا جان کو دیکھا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں بیٹی آپ کا انتظار کر رہا ہوں، اور میں نے بھی یہ دیکھا جیسے میں آپ کی طرف جا رہی ہوں اور آپ میرے منتظر ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے یا علی جی کہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، کھانا اس لیے
جو ہے پکایا جی۔ تاکہ صبح کو جب دکھ کے لمحات ہوں تو بچے بھوکے نہ رہیں، اللہ اور لباس اس لیے دھو دیے کہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ دوستان عزیز، آپ نے پھر حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا آپ کو بلایا اور آپ نے ان کو وصیت فرمائی کہ مجھے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ آج کی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے وہ بات۔ واہ واہ، بہت اچھے۔ یہ جو میرا جسم میری مرضی ہے نا، جی جی، ان کے لیے مشعل راہ ہے، سوچنے کا ایک لمحہ ہے ان کے لیے کہ سیدہ پاک نے فرمایا مجھے آج تک کسی غیر نے دیکھا نہیں ہوں، واہ واہ، جب میرا وصال ہو جائے تو اے اسماء تم مجھے غسل دینا اور تمہارے ساتھ معاونت علی کریں گے، اللہ ان کے سوا کوئی اور اللہ شامل نہ ہو۔ اللہ، پردہ داری کی انتہا تو دیکھیے یارا۔ صحیح ہے۔ میں اپنی بیٹیوں کو جو گھروں میں آج ہمیں سن رہی ہیں، ہمیں دیکھ رہی ہیں، انہیں بتا رہا ہوں پردہ داری کی، اور اس سے بھی بڑا پردہ داری آپ کو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا انہوں نے حبشہ کے حوالے سے بتایا تھا کہ ہمارے ہاں جب کوئی عورت جو ہے اس کا وصال ہو جاتا ہے تو اس کا جسم جو ہے، اس کی جو چارپائی ہوتی ہے اس کے اوپر کھجوریں جو ہے نرم، اس کی ٹہنیوں کو دورہ کر کے باندھ دیا جاتا ہے، اوپر چادر دی جاتی ہے تاکہ عورت جو ہے اس کا جسم نظر نہ آئے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں جب عورت کی میت اٹھائی جاتی ہے، اس پر چادر دی جاتی ہے تو اس کے جسم پر لوگوں کی، غیروں کی، نامحرموں کی نظر پڑتی ہے۔ یا علی میں نہیں چاہتی کہ بعد از وصال چاہے اوپر چادر ہی دی ہوئی ہو، میرے جسم پر کسی نامحرم کی نظر پڑے۔ اسی طرح سے میری چارپائی کے اوپر جو ہے وہ کھجور کی ٹہنیاں باندھی جائیں، ان کو ڈھانپ دیا جائے تاکہ کوئی نامحرم دیکھ نہ سکے۔ آپ کا یہ فرمان تھا، آپ کی یہ وصیت تھی، آپ نے یہ پردہ داری کی مثال قائم کر دی کہ بعد از وصال بھی آپ کے جسم، آپ کے لباس تک کو، آپ کے کفن نہیں، اس کے اوپر چادر کو بھی کوئی دیکھ نہ سکے۔ بے شک بے شک، اور آپ نے سبحان اللہ، ایک اور وصیت فرمائی کہ مجھے رات کے لمحات میں دفن کیا جائے، بے شک۔ اور ایسا ہی ہوا، رات کے لمحات میں آپ کو دفن کیا گیا۔ بیلیو، دوستو، آخری بات جو انہوں نے کہا شاہ جی آج آپ نے کرنی ہے، جب سیدہ کو دفنا کے واپس مولا علی تشریف لا رہے تھے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہیں نے پوچھا یا علی جی آپ بڑے مغموم ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ آنسو اس امت کے لیے ہیں کہ آج وہ ہاتھ رخصت ہو گئے جو میرے نبی کی امت کے لیے بخشش کی دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اپنی زندگی میں آپ نے جو بھی نفل پڑھے تو اکا و فرہیم کی امت کے لیے، بہت اچھے۔ کائنات کی شہزادی نے، کائنات کی مالکہ نے روزانہ رات کو 1000 نفل اور ایسا لمبا سجدہ کیا کہ رات ختم ہو گئی، اور ان لمحات میں ایک ہی دعا کی، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کی بخشش کے لیے دعا فرمائی، اور وہ دعائیں ہم سب کو قیامت تک اللہ عطا فرمائے۔ قبلہ پیر صاحب، آخر میں آپ کی زندگی سے، سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ کی زندگی سے کوئی ایسا سبق آموز جو ہے جملہ، ان شارٹ ورڈز کیا فرمائیں گے ہماری بیٹیوں کے لیے، ماؤں بہنوں کے لیے، ہمارے لیے، جو ہم جس پر عمل کر کے کامیاب ترین زندگی گزار سکتے ہیں، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ میں نے مولا میرے اکا و فرہیم خاتم الانبیاء والمرسلین، آپ میری کائنات جو ہے، کائنات کی شہزادی، مالکہ کائنات، آپ کے گھر میں میرے آقا تشریف لے گئے تو آپ نے بی بی پاک کو فرمایا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، جی، تو سیدہ کائنات نے، ملکہ کائنات نے، سبحان اللہ، آپ نے پوچھا ابا جان کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ حکم نہیں ہے، یہ باپ کی محبت ہے کہ آپ میرے ساتھ تشریف لے جائیں۔ تو آپ نے عرض کی
अब्बा जान अगर हुक्म हो तो मैं सभी कुछ छोड़कर आपके साथ चलती हूँ, लेकिन अगर ये शफकत पिदरी है तो अब चूंकि मेरा निकाह अली से हो चुका है, जब तक मैं अली से नहीं पूछूंगी इस घर की दहलीज को पार नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटियों को यही पैगाम दूंगा, जब आपका निकाह हो जाए ना, क्या बात। तो बीबी पाक सैयदा तैयबा ताहिरा मालिका कायनात ने जिस तरह से मौला अली के साथ प्यारी सी अज़दवाजी ज़िंदगी को गुजारा है, इसी तरह से आप सैयदा कायनात की ज़िंदगी को पढ़ें। आपकी ये ज़िंदगियाँ रोशन और बहुत ही भली हो जाएं। सुभान अल्लाह। यकीनन अगर हमारी बेटियां, बहनें, माएँ सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा आपकी ज़िंदगी को पढ़ें, जैसे आप इबादत किया करती थी, सखावत किया करती थी, बच्चों की तरबियत किया करती थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आपसे मोहब्बत और आपकी हुजूर से मोहब्बत, तो सुभान अल्लाह क्या कहने। अगर हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो यकीनन कामयाबियां हमारे कदम चूमेंगी। नादरीनो हाजरीन, कलाम पेश फरमा रहे हैं उस्ताजी व मोहतरमी मुसन्नफ़ खैरात मवद्दत साहिबजादा डॉक्टर गुलाम अवैस कादरी साहिब। मैं गुजारिश करूंगा जी कलाम पेश फरमाए। पहले भी आपने मुख्तसर सी हाज़री पेश फरमाई है, तो अपनी मर्ज़ी से जितना कलाम पेश फरमाना चाहें। बिस्मिल्लाह जी। तकद्दस की बारगाह में, मलकाए ममलकते तहार तो तकद्दस की बारगाह में एक मरतबा फिर अपने हिस्से का स्वाब हासिल करने के लिए चंद अशार पेश करने जा रहा हूँ। आकिल वो है जो दुनिया में दो चीज से बचे। आकिल वो है जो दुनिया में दो चीज से बचे, अली की तेग से बचे, ज़हरा की बद्दुआ से बचे। अली की तेग से बचे। आकिल वो है जो दुनिया में दो चीज से बचे, अली की तेग से बचे, ज़हरा की बद्दुआ से बचे। ज़हरा की बद्दुआ से बचे, ज़हरा की बद्दुआ से बचे। पेश करने जा रहा हूं कलाम के है मोहम्मद मुस्तफा दी जान सैयदा फातिमा। है मोहम्मद मुस्तफा दी जान सैयदा फातिमा, तेरे उम्मत ते बड़े एहसान सैयदा फातिमा। है मोहम्मद मुस्तफा दी जान सैयदा फातिमा, तेरे उम्मत ते बड़े एहसान सैयदा फातिमा। और मेरा एक सजदा भी अजे मुक्या ने मौला आखिया, जद मुअज्जन दी सुनी आजान सैयदा फातिमा। मेरा एक सजदा भी अजे मुक्या ने मौला आखिया, जद मुअज्जन दी सुनी आजान सैयदा फातिमा। और तेरे बच्चियां लाज रख लई दीन दी विच करबला, तेरे बच्चियां लाज रख ली या सैयदा या जाहिदा या आबेदा। तेरे बच्चियां लाज रख लई दीन दी विच करबला, राजी तेरे ते होया रहमान सैयदा फातिमा। राजी तेरे ते होया रहमान सैयदा फातिमा। और मेरी बख्शिशदा बनी सामान रोजे हशर विच, मेरी बख्शिशदा बनी सामान रोजे हशर विच। जिस नज़म दा रखे है उन्वान सैयदा फातिमा, जिस नज़म दा रखे है मैं उन्वान सैयदा फातिमा। जिस नज़म दा रखे है आकिल वो है जो दुनिया में दो चीज से बचे, अली की तेग से बचे, ज़हरा की बद्दुआ से बचे। अली की तेग से बचे, ज़हरा की पीर साहब की दुआ लेने के लिए अली की तेग से बचे, ज़हरा की बद्दुआ से बचे। फिर मुझे कहना पड़ेगा पता तेनू ज़हरा दे रुतबे दा कीए, पता तेनू ज़हरा दे रुतबे दा कीए। और ज़ौजा अली दी मोहम्मद दी थीए, मुबाहले दे दिन नाल बाप दे चलीए। अगे मुस्तफा सन पिछे शाह अलीए, विचकार होई ये पर्दे दी मालिक, सज्जे खब्बे लगे दोवें इस दे मालिक। विचकार होई ये पर्दे दी मालिक, सज्जे खब्बे लगे दोवें इस दे मालिक। हनेरा भी बीबी तो करता सी पर्दा, निशाने कदम नु कदम सन लगांदे, दोवें पैर ज़हरा ते इंज पर्दा पांदे। ज़मीन वेखे की
जिसदा कदम मुस्तफा दा जे आसमान वेखे तो कदम मुर्तजा दा पता तेनू ज़हरा दे रुतबे दा कीए ओ ज़ौजा अली दी मुहम्मद दी धीए ओ ज़ौजा अली दी मुहम्मद दी धीए मैं पहला लखां आदाब आखां ते फिर आखां सलाम ज़हरा मैं पहला लखां आदाब आखां मैं पहला लखां आदाब आखां ते फिर आखां सलाम ज़हरा तुसां दे पुत्रां दे नौकरां दा मैं वादना गुलाम ज़हरा मैं पहला लखां आदाब आखां ते फिर आखां सलाम ज़हरा तुसां दे पुत्रां दे नौकरां दा मैं वादना गुलाम ज़हरा और खुला रख के मस्जिद अंदर तुसां दा बूहा खुदा ने दसिया है अली दा बूआ नबी दा बूआ तुसां दा बूआ नहीं आम ज़हरा अली दा बूआ नबी दा बूआ तुसां दा बूहा नहीं आम ज़हरा और रखदा है अवा अशफाकी अकीदा कुरान तुसां दा है कसीदा रखदा है अशफाकी अकीदा कुरान तुसां दा है कसीदा मैं की लिखां ते की सुनावां की है मेरा कलाम ज़हरा मैं की लिखां ते की सुनावां की ये मेरा कलाम ज़हरा पता तेनू ज़हरा दे रुतबे दा कीए ओ ज़ौजा अली दी मुहम्मद दी थीए ओ ज़ौजा अली दी मुहम्मद दी थीए। सुभान अल्लाह। साहिबजादा डॉक्टर गुलाम अवैस कादरी साहिब सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा आपकी बारगाह में नौकरी पेश कर रहे थे। अल्लाह इनका पढ़ना हाज़री पेश करना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोहम्मद इश्तियाक हैदरी साहिब दौरान ब्रेक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मैं आपसे ही गुजारिश कर रहा हूं आप तशरीफ़ लाएंगे और कलाम पेश फरमाएंगे और आखिर में 2 अशार जनाब मोहम्मद सईद अहमद हैदरी साहब पेश फरमाएंगे और आज की ट्रांसमिशन का इख्तिताम करेंगे। जी बिस्मिल्लाह। ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और हम जैसे नकम्मों को गले कौन लगाता, हम जैसे नकम्मों को गले कौन लगाता, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, सरकार अगर आप हमारे नहीं होते, और मिलती नया अगर पीक हजूर आप के दर से, मिलती नया अगर पीक हजूर आप के दर से,
ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। खालिद ये तकद्दुस है फकत नात का वरना, खालिद ये तसद्दुक है फकत नात का वरना, कि महशर में तेरे वारे नियारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जनाब मोहम्मद इश्तियाक अहमद हैदरी साहब हदिया अक़ीदत बहुत प्यारा कलाम पेश फरमा रहे थे। आखिर में दो अशार के लिए जनाब मोहम्मद सईद अहमद हैदरी साहब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, और इसी के साथ हम इजाज़त लेंगे। कल मिलेंगे 10 बजे शब बाद नमाज तरावी, बाद नमाज इशा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, नए मेहमानों के साथ, नए मौजू के साथ। शुक्रिया अदा करता हूँ मदनी वेलफेयर आर्गेनाइजेशन का, और इसके साथ साथ रिजवी प्रोडक्शन वालों का, दीगर अहबाब जिन्होंने हमारे साथ ताउन फरमाया, तमाम अहबाब का शुक्रिया। कल मिलेंगे नए मेहमानों के साथ, नए मौजू के साथ। उतनी देर के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी बिस्मिल्लाह। मुझे खताकार सा इंसान मदीने में रहे, मुझे खताकार सा इंसान मदीने में रहे, बल्कि करीब करो का मेहमान मदीने में रहे, याद आती है मुझे अहल मदीना की ये बात, याद आती है मुझे अहल मदीना की ये बात, जिंदा रहे। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो इंसान मदीने में रहे। वाह वाह वाह, मेरे है, क्या बात है बाबे, वाह। जिंदा रहना है तो इंसान हो तो इंसान मदीने में रहे, सुभान सुभान। दूर रह कर भी उठाता हूँ हजूरी के मजे, वाह वाह वाह, सुभान
الحمدللہ دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر آزم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے، بلکہ سرکار کا مہمان